کیا آپ کو غصہ آتا ہے؟ اگر آتا بھی ہے تو کوئی بات نہیں۔ آج ہم بات کریں گے غصے کے بارے میں اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے غصے کے جن پر کیسے قابو پا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کچھ لمبی ضرور ہوگی لیکن آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے غصہ نکال دے گی۔ سامعین کرام، غصہ ایک نارمل جذبہ ہوتا ہے جو ہم سب میں ہوتا ہے، لیکن جب غصہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائے تو ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ غصے کی حالت میں کیا گیا کوئی بھی فیصلہ آپ کی ساری عمر کا روگ بن سکتا ہے۔ اکثر گھریلو معاملات میں طلاق کے مسائل بھی اسی وقتی غصے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور پورے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ معصوم بچوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ عرب میں ایک قصہ بھی بہت مشہور ہے کہ ایک دکاندار اور ایک خریدار کے درمیان صرف 1 ریال کے بارے میں کچھ تکرار ہو گئی، جس کے دوران غصے میں آ کر خریدار نے دکان میں پڑے ہوئے ایک لوہے کے ٹکڑے کو اٹھا کر دکاندار کے سر پر دے مارا، جس کے نتیجے میں اس دکاندار کی وفات ہو گئی۔ جب معاملہ شرعی کورٹ میں گیا تو قاضی نے بطور قصاص خریدار کے بھی قتل کا فیصلہ سنا دیا اور اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کا سبب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ 1 ریال کی وجہ سے 2 آدمی مارے گئے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ غصہ تھا جو کہ ان دونوں کی موت اور 2 خاندانوں کی تباہی کا باعث بنا۔ اپنے غصے پر قابو پانا اتنا بہترین عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی تعریف فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور قدرت کے باوجود درگزر سے کام لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ پہلوان وہ نہیں کہ جو کہ مخالف کو شکست دے دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو کہ غصے میں اپنے غصے کو قابو میں رکھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جب غصے میں لال پیلے ہوتے ہیں تو بس بات وہیں پر ختم ہو جاتی ہے؟ جی نہیں جناب، ایسا نہیں ہے۔ غصہ ہمارے بدن میں مختلف بیماریوں کا سبب بھی بنتا ہے۔ غصے کی وجہ سے پیدا ہونے والی چند بیماریاں یہ ہیں: ہائی بلڈ پریشر کا مرض، فالج کا اٹیک، دل کا اٹیک، معدے میں زخم یعنی السر، شوگر کا مرض وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہمیشہ غصہ کرنے سے آپ کے ماتھے کی سلوٹیں گہری ہو جاتی ہیں اور آپ کے چہرے پہ سے نرمی ختم ہو جاتی ہے۔ دوسروں کی غلطیوں کی سزا اپنے آپ کو مت دیں اور ہمیشہ مسکرانے کی عادت ڈالیے۔ شاید ویڈیو کچھ زیادہ ہی لمبی ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے بھی آپ کو غصہ آ رہا ہوگا۔ غصہ نہ کریں، مسکرائیں اور ویڈیو پوری دیکھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کن مواقع پر فضول کا غصہ آتا ہے۔ اگر کسی دوسرے شخص کی کسی حرکت کی وجہ سے غصہ آئے تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ہم اس شخص پر غصہ اتار سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس وقت بھی غصہ آتا ہے جب آفس میں ہمارا ماؤس اچانک کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ہم غصے سے زور سے ماؤس کو ٹیبل پر مار رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ماؤس کی شان میں کچھ قصیدے بھی گا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب کبھی اچانک ہمارے ایئر فون کی وائرز آپس میں الجھ جاتی ہیں اور ہم اسے سلجھاتے ہوئے اپنا بلڈ پریشر بھی ہائی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی اس وائر کو باتیں بھی سنا رہے ہوتے ہیں۔ جب ہمارے پہنچنے سے چند سیکنڈ پہلے سگنل بند ہو جاتا ہے، جب ہم اچانک ٹریفک جام میں پھنس جاتے ہیں، جب گھر میں چلتے ہوئے ہمارے پاؤں کی ہاتھ کی انگلی کسی ٹیبل یا کرسی کے پائے سے ٹکرا جاتی ہے، جب ہمیں گاڑی کی پارکنگ نہیں مل رہی ہوتی ہے، جب بس فل بھری ہوتی ہے، جب کوئی دوست ہمارا فون نہیں اٹھا رہا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کتنی مثالیں کافی ہیں، اب مزید مثالیں آپ کو بہتر معلوم ہوگی۔ بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں لوگوں سے زیادہ ہمیں چیزوں پر غصہ آتا ہے، وہ بھی ان چیزوں پر کہ جن پر ہمارا اختیار بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو غصے کو کنٹرول کرنے کا دلچسپ طریقہ بتاؤں گا کہ غصے کی حالت میں آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ غصے میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ اب میں کچھ مثالیں آپ کو دوں گا، باقی آپ خود سنبھال لینا۔ مثلاً اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے سگنل بند ہو جائے تو آپ نے کہنا، واہ بھائی واہ، لگتا ہے یہ سگنل بھی کسی ایمبولینس کا رشتہ دار ہے، اتنی اسپیڈ سے بند ہوا کہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی بند ہو گیا۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے۔ چل اب سرخ رنگ کو دیکھنا پڑے گا 2 منٹ کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں، اس کو ایک انجوائمنٹ میں لے کے جائیے۔ اسی طریقے سے ایئر فون کی تار آپس میں الجھ گئی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ گنجل ہو گئی، تو ٹینشن لے کے کھینچنے ویچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے آرام سے ایک وائر کر کے اس کی نکالیے اور ساتھ بولے، واہ بھائی واہ، بڑی محبت ہو گئی بھائی، ہیں بس یار علیحدہ ہو جاؤ بھائی، میں نے کان میں فٹ کرنا ہے، کچھ باتیں سننی ہے، کچھ باتیں کرنی ہے بھائی، کیوں میرا چالان کرواؤ گے پولیس سے یار، صحیح ہو جاؤ بھائی، کھل جاؤ۔ اس طریقے سے بات کریں یا درود پاک پڑھ لیا کریں، اللہ کا ذکر کر دیا کریں، سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی، بڑا غصہ دلانا چاہ رہی ہو لیکن میں غصے میں نہیں آؤں گا، بھلے جتنا الجھ جاؤ، میں 2 گھنٹے لگا کے تمہیں سیدھا کر دوں گا لیکن غصے میں نہیں آؤں گا میں۔ جب گھر میں چلتے ہوئے پاؤں کی چھوٹی انگلی کسی ٹیبل کرسی سے ٹکرا جائے تو واہ بھائی واہ، کیا بات ہے بھائی، کیا چوٹ لگی ہے، سیدھا جا کے کنپٹی پہ لگی، یار یہ لگی تو پاؤں میں لیکن تکلیف سیدھا
दिमाग के अंदर हो रही है, क्या बात है, अभी ब्लड भी निकलेगा। वो यार इतनी मुश्किल से थोड़ा ब्लड बनाया था अपनी बॉडी में, अब ये ब्लड भी निकालेगी, मुझे लगता है ये मेरा नाखून जो उखड़ गया ना। फिर बताया खुशी से, आज तो गुस्से में आके ना मैंने टक्कर मार दी चेयर को, और चेयर ने भी बदला दिया, मैंने उसको टक्कर मारी तो उसने मुझे जख्मी कर दिया। ये देखो भाई, इतनी मिसालें मेरे ख्याल है काफी हैं। अपने गुस्से को डाइवर्ट कर दिया करें किसी अच्छी सी तरफ, किसी एंटरटेनमेंट की तरफ। आप इन बातों पर अमल करें, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी से 80% से ज्यादा गुस्सा कम हो गया है। आप वादा करें कि आज के बाद जब भी आपको गुस्सा आएगा, चाहे किसी भी बात पर हो, आप सिर्फ मुस्कुराएंगे और उस गुस्से को डाइवर्ट कर देंगे किसी दूसरी तरफ। उम्मीद है कि ये वीडियो देखकर आपको गुस्सा नहीं आया होगा और पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।